السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ باب اسم القاطع۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع۔ حضرات گرامی، عنوان ہے باب اسم القاطع، قطع تعلق کرنے والے کے گناہ کا بیان۔ اس سے پہلے عنوان تھا باب فضل صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی فضیلت کا بیان۔ اب منفی پہلو سے اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جیسے فضیلت ہے، اگر حسن سلوک نہ کیا جائے، تعلقات کو منقطع کیا جائے تو کس قدر گناہ ہے، کتنا وبال ہے، اس کو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے تاکہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے ذریعے سے صلہ رحمی کا کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے، اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے، فرماتے ہوئے لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں نہیں جائے گا تعلقات کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں نہیں داخل کرے گا جو تعلقات کو منقطع کرتا ہو، جو رشتہ ناطے کاٹتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی سختی کے ساتھ شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ اب حدیث پاک کا ظاہر اس بات کو بتلاتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا تعلقات کو توڑنے والا، تو کیا العیاذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو رشتہ ناطے کاٹتا ہے، تعلقات کو توڑتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتے ناطے کاٹنا، قطع تعلق کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب بے ایمان نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، یقیناً وہ سخت گناہ گار ہے لیکن ہے تو صاحب ایمان۔ پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں تعلقات کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے منقطع کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قاطع کا معنی ہے ای قاطع الرحم، یعنی رشتوں کو کاٹنے والا۔ قال الکرمانی المؤمن بالمعصیۃ لا یکفر فلا بد من ان يدخل الجنۃ، کہ کوئی بھی مومن گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، گناہ کرنے کی وجہ سے فاسق ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ فلا بد من ان يدخل الجنہ، جب وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو مومن تو ضروری ہے کہ جنت میں جائے۔ پھر یہ ارشاد مقدس کا کیا مطلب ہے کہ قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا؟ تو فرماتے ہیں ثم قال حذف مفعول قاطع، کہتے ہیں کہ قاطع کا مفعول حذف کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لا يدخل الجنت قاطع فرمایا، جنت میں منقطع کرنے والا، کاٹنے والا نہیں جائے گا۔ کس کو کاٹنے والا نہیں جائے گا اس کا یہاں کھلے لفظوں میں بیان نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کن چیزوں کو قطع کرنے والا نہیں جائے گا؟ رشتہ داروں کو قطع کرنے والا نہیں جائے گا، یہ تو آپ ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ صلہ رحمی کے بعد
امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا تو سیاق سباق سے آگے پیچھے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کاٹنے والے سے مراد رشتے ناطے کاٹنے والا ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں قاطع کے بعد رحیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی لا يدخل الجنت قاطع رحیم، رحم کو، رشتوں کو کاٹنے والا، نعتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یوں صراحت سے حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، تو کہتے ہیں کہ مفعول کا حذف کیا جانا یدل علی عمومہ، کہتے ہیں کہ حذف مفعول قاطع، کہ قاطع کے مفعول کا حذف کیا جانا یدل علی عمومہ، اس کے عموم کو بتلاتا ہے۔ ومن قطع جمیع ما امر اللہ بہ ان یوصل کان کافرا، تو اب کہتے ہیں کہ یہاں کون سی چیز کاٹے گا اس کا بیان نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے ان تمام چیزوں کو کاٹنے والا یہ مراد ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو کاٹے گا، تمام چیزوں کو توڑے گا، تمام چیزوں کو علیحدہ کر دے گا تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندہ ایمان رکھے اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی کی ذات پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیغامات لائے ان تمام پر۔ تو اب اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹنے والا، یعنی اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو مانا جائے اور عقائد صحیحہ کو اپنے دلوں میں بسایا جائے، فرائض کو مانا جائے، دین کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، اسلام کی حقانیت کو مانا جائے، اور اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھا جائے، جن سے تعلق قائم رکھنے کا حکم ہے، اور جن سے تعلقات منقطع کرنے کی تعلیم دی گئی ان سے تعلقات کو منقطع رکھا جائے۔ تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہے اس میں۔ تو گویا جو قطع کرنے والا ہے، یعنی اسلام کے نظام کو ہی قطع کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام کو ہی قطع کرنے والا ہے، تو جب ان چیزوں کو منقطع کر دیتا ہے، ان کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہے، ان سے اپنے کو علیحدہ کر لیتا ہے، تو پھر مومن ہی نہیں ہوتا۔ جب مومن ہی نہیں ہوتا ہے تو جنت میں وہ سرے سے جاتا ہی نہیں ہے۔ تو لا يدخل الجنت قاطع کا ایک عمومی مفہوم بتاتے ہیں کہ ہر حکم خدا کو قطع کر دینے والا جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا۔ دوسرا مطلب فرماتے ہیں کہ اگر رشتے ناطے کاٹنے والا مراد لیا جائے، جیسا کہ بعض احادیث میں قاطع کے ساتھ رحیم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی لا يدخل الجنت قاطع رحیم، رشتے ناطے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جب رشتے ناطے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو پھر سوال یہ ہوگا کہ رشتے ناطے کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا چاہے کتنا بھی ہو مگر آخر میں تو جنت میں جائے گا نا۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب اب المراد المستحل، یعنی وہ رشتے ناطے کاٹنے والا جو اس عمل کو جائز سمجھتا ہو، یعنی کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہے، اگر کسی گناہ کو جائز سمجھ کر کرنا اسلام سے خارج ہو جانا ہے۔ بہت خاص بات ہے، یاد رکھیے کہ گناہ کا ارتکاب بندہ کرتا ہے اور اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے، کافر نہیں، بے ایمان نہیں۔ لیکن خدا نخواستہ کسی گناہ کو جائز اور حلال سمجھا، استحلال معصیت کو، گناہ کو جائز سمجھا، تو جیسا ہی جائز سمجھا اس عقیدے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب رسول کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ تعلقات کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کا مطلب یہ کہ جو تعلقات کے کاٹنے کو جائز سمجھ کر کاٹے، رشتے ناطے توڑے اور سمجھے کہ میں اچھا کر رہا ہوں اور یہ جائز ہی ہے، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے احکام ہی کو سرے سے کاٹنے والا، جو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان تمام چیزوں کو کاٹنے والا، تو ایسی صورت میں تو اسلام سے خارج ہے وہ شخص، جنت میں بالکل نہیں جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ رشتے ناطے ہی کاٹنے والا مگر وہ اس کو جائز سمجھ کر کاٹ رہا ہے تو وہ بھی بے ایمان ہو جائے گا، اس لیے جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ ناجائز ہی سمجھتا ہے، گناہ ہی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نفس کے بہکاوے میں آ کر یا لوگوں کی غلط مشورے کی بنیاد پر رشتے ناطے کاٹ رہا ہے، تعلقات کو توڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا کا مطلب کہتے او لا يدخلها مع السابقین، یعنی پہلے مرحلے میں جو جائیں گے ان جانے والوں کے ساتھ نہیں جائے گا، سابقین کے ساتھ نہیں جائے گا۔
یعنی اب گناہ جو اس نے کیا ہے تعلقات منقطع کر کے، رشتے کاٹ کے، یہ ایسی گندگی اس کے دل میں آئی ہے کہ اس گندگی کے ہوتے ہوئے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ پہلے نمبر پر جانے والوں میں نہیں بھیجا جائے گا، اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور عذاب کے ذریعے، سزا کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کیا جائے گا۔ جب پاک ہو جائے گا تب وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب جو رشتے ناطے کاٹنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ایک مطلب ہوا کہ اس کو جائز سمجھ کر رشتے ناطے کاٹا تو پھر وہ تو ایمان سے ہی نکل گیا، بالکل جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ دوسرا مطلب، اگر گناہ ہی سمجھا، اس کو رشتہ ناطہ کاٹنا گناہ سمجھا اور گناہ سمجھ کر کاٹا ہے تو یہ خطا کار ہوا، گناہ گار ہوا، تو یہ پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، اول وہلے میں جانے والوں میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو روکا جائے گا۔ اس گناہ کی اس سے باز پرس ہوگی، اور اللہ چاہے تو دوزخ میں داخل کرے، یا پھر اللہ چاہے تو جس سے اس نے تعلقات کو منقطع کیا ہے اس کو اس سے راضی کرا دے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ جس کے ساتھ زیادتی کیا ہے ان کے کچھ بدیاں ہو تو اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے، اس کے نیکیاں پہلے اس کو دے، کوئی بھی شکل اللہ تلافی کی کر کے بھیجے، لیکن بہرحال پوچھ ہے، مواخذہ ہے، اور دوزخ میں اس کو سزا کے طور پہ اللہ داخل بھی کر سکتا ہے۔ تو جنت میں پہلے مرحلے میں نہیں جائے گا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر وہ جائز سمجھ کر کیا ہوا ہے تو پھر تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ بہرحال ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ رشتہ ناطہ کاٹنا، تعلقات کو توڑنا سخت جرم ہے، اور اتنی گندگی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل ہونے والے پہلے خوش نصیبوں میں اس کو شامل نہیں فرمائے گا، روک دیا جائے گا۔ اگر جائز سمجھ کے تعلقات توڑا تھا، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ تعلقات کا توڑنا گناہ ہے، حرام ہے، پھر بھی جائز سمجھا تھا تو پھر اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر نہیں جہالت میں کیا تھا، یا پھر یہ کہ نفس کی شرارت کی وجہ سے کیا تھا، تو یہ سخت گناہ گار ہوا، گناہ کی سزا پا کر جائے گا، یا پھر اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، اللہ معاف کر دے تو اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے، یا پھر حضور پاک رسول کی شفاعت کا صدقہ مل جائے تو یہ بعید نہیں ہے۔ لیکن بہرحال قطع رحمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت جرم قرار دیا ہے اور انتہائی شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ جنت میں قطع تعلقات کرنے والا نہیں جائے گا، تو تعلقات کو قطع نہ کریں، تعلقات میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلقات کاٹنے والوں پر سخت وعید بیان کی ہے۔ پہلے پارے ہی میں دیکھیے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے سے وہ گمراہ نہیں کرتا ہے مگر فاسقوں کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو فاسق لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اس کے پختہ کرنے کے بعد عہد و پیمان مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو متصل کرو، جن چیزوں کا وصل کرو فرمایا، ان چیزوں کو قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اسی میں رشتے ناطے بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تعلقات کو خوشگوار بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، متعدد جگہ آیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، تو قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ نے اس کو واجب قرار دیا، اور پھر اس کے ساتھ وصل کرو فرمایا، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ جو اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں اور اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آگے جنت کے وعدے کیے گئے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ ان تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ پورے خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ کون لوگ؟ جو تعلقات کو منقطع کرتے ہیں، عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، تعلقات کو توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ناپسند کیا کہ اول تو فاسق فرمایا، بعد میں خاسر فرمایا،
اور بیچ میں ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ تعلقات کو جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو اب وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کا یہاں ارشاد فرمانا ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے اگر ہم سمجھیں تو، کہ تعلقات کا توڑنا ایسا عمل ہے کہ جس سے زمین میں فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے۔ دیکھیے رشتے ناطے جب منقطع ہوتے ہیں تو عداوتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں تو ایذا رسانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خون خرابے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان و مال کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے اس سے بگاڑ آئے گا کہ نہیں؟ تو خاندانی بگاڑ فقط خاندانی بگاڑ نہیں ہے، پورے سماج کا بگاڑ ہے اور پوری سوسائٹی کا بگاڑ ہے، پورے شہر کا بگاڑ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریاست کو فساد کی لپیٹ میں لے لے، ہو سکتا ہے کہ جہاں فساد سے بھر جائے، اسی لیے فرمایا خبردار ایسے کام نہ کرو۔ پھر دیکھیے اس کا بیان، یہ تو پہلے پارے میں ہے، 13ویں پارے میں سورہ رعد میں فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ اکبر، اس میں کتنی سخت وعید ہے دیکھیے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پختہ ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب قطع رحمی کے سلسلے میں سنگینی کو دیکھیے، حدیث پاک میں آیا کہ جنت میں وہ نہیں جائیں گے، یعنی اول وہلے میں سابقین میں نہیں جائیں گے، یا پھر یہ کہ جائز سمجھ کر کریں گے تو پھر جائیں گے ہی نہیں، یا پھر یہ کہ اللہ کے جملہ احکام کو کاٹ دیں، کوئی حکم کا خیال نہیں، کوئی ارشاد کا خیال نہیں، نہ ایمانیات نہ عبادات، سب کو کاٹ کے پھینک دیں تو پھر ایماندار ہی نہیں رہیں گے، تب تو بالکل ہی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو دیکھیے تعلقات کو کاٹنا اللہ نے لعنتی لوگوں کا عمل بتایا ہے، تو لہٰذا تعلقات کاٹ کر لعنتی عمل کرنے والے ہم نہ بنیں، فساد مچانے والے ہم نہ بنیں، خسارے اور نقصان سے دوچار ہونے والے ہم نہ بنیں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اور رہبری ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسرا عنوان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب من بسط له فی الرزق لصلۃ الرحم۔ حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه۔ اب یہ عنوان ہے کہ من بسط له في الرزق لصلة الرحم، یعنی باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، بیان ہے ان کا جن کے لیے رزق میں کشادگی دی گئی ہو صلہ رحمی کی وجہ سے، یعنی حسن سلوک کرنے کی برکتیں اس میں بتائی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو رزق میں فراخی عطا ہوگی، کشادگی عطا ہوگی، برکتیں عطا ہوگی۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی فضیلت پہلے بیان کی گئی کہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے، اس کے بعد تعلقات کو کاٹنے والے عمل کے سلسلے میں بتایا کہ دوزخ میں پہنچانے والا عمل ہے، جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے، تو دونوں باتیں آ گئی۔ فضیلت صلہ رحمی میں بتایا گیا کہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے، اچھا سلوک کرنا، اور قطع کرنا جنت سے محروم کرانے والا عمل ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں اس کے فائدے ہیں کہ صلہ رحمی سے جنت کے حقدار بنتے ہیں، اور صلہ رحمی نہ کرنے سے جنت میں پہلے مرحلے میں جانے سے محروم کیے جاتے ہیں، نقصان بتایا۔ اب یہ آخرت کا نقصان اور آخرت کا فائدہ تھا نا، اب دنیاوی فوائد بھی بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت دین اور دنیا میں کامیاب رہے اور وہ آخرت کے فوائد کو، ثمرات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد و ثمرات کو بھی پیش نظر رکھے تاکہ کسی خیر کے کام میں غفلت نہ برتے۔ تو اب اس میں رسول پاک علیہ السلام کا تشویق دلانے کا انداز ہے کہ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے رزق میں برکت دی جاتی ہے، اس کا بیان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا حسین اسلوب اختیار کیا بات کو سمجھانے کے لیے۔ فرماتے من سرہ، جس کسی کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اب اللہ کے حبیب علیہ السلام اچھا سلوک کرو یوں ہی فرمانا چاہے تو فرما سکتے تھے کہ اے لوگو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر حضور علیہ السلام نے یہاں اسلوب کو بدل دیا۔ اور اسلوب کا بدلنا یہ بھی کلام کے اندر ایک حسین طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مختلف اسالیب بیان کے ذریعے سے سامنے والوں کو حقائق سمجھائے۔ ایک ہی انداز سے آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اکتا بھی جائیں۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ نہیں، شوق بھی قائم رکھنا چاہیے، ولولہ بھی پیدا کرنا چاہیے، دلچسپی بھی بنانی چاہیے تاکہ حق بات کو لوگ شوق ذوق سے سنیں۔ تو اب کلام کے جتنے پیرائے ہوتے ہیں رسول پاک علیہ السلام ان پیرایوں کو کس انداز سے اختیار کرتے ہیں اور کیسی بلاغت کے ساتھ اپنی امت کی رہبری فرماتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں درازی ہو۔ تو ابھی ایسی بات ہے کہ دنیا میں جس کسی سے پوچھو ہر کوئی کہے گا مجھے یہ بات خوش کرے گی۔ جس کسی سے پوچھو بھائی آپ کی عمر اگر زیادہ ہو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوشی ہے۔ بوڑھا شخص ہے، کافی عمر ہو چکی ہے، اس سے اگر پوچھو بھائی آپ کی تمنا ہے، آرزو کیا ہے، کہیں صحت کے ساتھ اور درازی عمر ہو جائے۔ اچھا چلو آپ کھانا پینا جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اتنا ہی ملے یا اضافہ ہو؟ ہر کوئی چاہے گا کہ اضافہ ہو۔ اگر آپ دال روٹی کھا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اچھی چیزیں کھائیں، اس سے اور اچھی چیزیں کھائیں اور اچھی چیزیں کھائیں۔ تو ہر آدمی میں یہ دلچسپی رہتی ہے کہ عمدہ غذا ملے اور عمر میں اضافہ ہو، درازی عمر ہو۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے انسانی طبیعت کا لحاظ کیا، فطرت کا لحاظ کیا، اور طبیعت اور فطرت کے احساسات اور تقاضوں کا لحاظ کیا کہ فرمایا کہ ہر آدمی اس بات کو پسند ہی کرے گا کہ رزق میں وسعتیں ہو اور عمر میں درازی ہو، موت جلدی نہ آئے، موت کا وقت مؤخر ہو جائے اور مزید دنیا میں رہنے کا موقع ملے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایک کام بتاتے ہیں ہم آپ کو، وہ ایک کام ایسا ہے کہ وہ کرو گے تو پھر آپ کے لیے دو چیزیں بھی مل جائے گی کہ رزق میں کشادگی ہوگی، رزق میں برکتیں ہوگی، عمر میں درازی ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ من احب، پہلے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ۔ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام نے یہاں دو حدیثیں امام بخاری نے بیان فرمائی ہے اس باب میں۔ پہلی حدیث ہے من سرہ، جس کسی کو یہ بات خوش کرتی ہے، جس کو یہ بات مسرور و شادماں بناتی ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے لیے اس کا رزق بڑھایا جائے، کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لائے ہیں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حدیث پوری وہی ہے، صرف ابتدائی کلمے میں فرق ہے۔ پہلے فرق من سرہ، جس کسی کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے رزق میں اس کے لیے کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہاں فرمایا من احب، جس کو یہ بات پسند ہو، جو اس بات کو محبوب رکھتا ہو، جو شخص اس بات کو محبوب اور پسند رکھتا ہو کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں حدیثوں کے ذریعے سے اس بات کو بتایا کہ رشتے ناتوں کو نبھانا، تعلقات کو استوار کرنا، یہ دو نعمتیں عطا کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ رزق میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے، عمر میں درازی کی نعمت ملتی ہے۔ اب اس کے مفاہیم کیا ہیں؟ بہت ہی دلچسپ بات ہے، آپ اس کو بہت ہی محظوظ ہو کر سنیں گے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی خدام دین نے کتنی اچھی خدمت کی ہے اور کتنا حسین پیرائے میں مضمون کو سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اس میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کیا ہوگا؟ عمر میں درازی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ الْآجَالُ مُقَدَّرَةٌ وَكَذَا الْأَرْزَاقُ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ۔
اگر تم یہ سوال کرو کہ آجال تو مقرر ہیں، یعنی کس کو کب مرنا ہے یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں، اسی طرح ارزاق رزق بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کی اجل آتی ہے، یعنی موت کا وقت آتا ہے، پہلے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک ساتھ وہ دیر کر سکتے ہیں نہ ایک ساتھ پہل کر سکتے ہیں، وقت آ جاتا ہے تو ان کو جانا ہی ہوتا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، یہ 34ویں آیت ہے، سورہ نحل میں 16ویں آیت ہے۔ تو اب یہ سوال ہوگا کہ آجال مقرر ہیں، کہ وقت موت مقرر ہے، اسی طرح رزق بھی مقرر ہے۔ حدیث پاک میں، خود بخاری شریف میں حدیث پاک گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جب وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، 40 دن کے مرحلے ہوتے ہیں، نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اس طرح سے 120 دن گزرتے ہیں تو فرشتے کو بھیجتا ہے، یعنی 4 ماہ میں فرشتہ آتا ہے۔ 4 ماہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحموں پر مقرر کردہ فرشتہ ہے اس کو بھیجتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کی مدت قیام دنیا کی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا یہ اتنی مدت ہے، لکھ دیتا ہے وہ۔ پھر یا اللہ یہ کیا عمل کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال کیا ہیں، بتا دیتا ہے اس کو، وہ سارے اعمال لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علم کے مطابق وہ اس کی موت بھی لکھ دیتا ہے، اس کا عمل بھی لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ سعید ہے کہ شقی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سعادت مند ہے، یعنی خاتمہ ایمان پر ہوگا تو یہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شقی بدبخت ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو یہ بھی لکھ دیتا ہے۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیٹ میں بچہ جب پرورش پاتا ہے، 4 ماہ ہوتے ہیں، تبھی یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ویسے تو لوح محفوظ میں 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی تخلیق سے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب چیزیں لکھ دی ہیں۔ اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ نے پھر لوح محفوظ میں سب بھی کروا دیا۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچہ جب پرورش پاتا ہے، 4 ماہ گزرتے تب بھی ہوتا ہے، تو پھر اب تو یہ طے شدہ ہے کہ موت بھی فکس ہے، رزق بھی مقرر ہے۔ پھر یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور عمر دراز کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا سوال؟ تو کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں اجیب عن ھذا بوجہین، اس کا جواب 2 وجہوں سے دیا گیا ہے۔ احدہما ان هذه الزيادة بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات وصيانته عن الضياع، وحاصله انها بحسب الكيف لا الكم۔ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے، امام عینی، کہ اس کا جواب 2 طرح سے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں آ رہا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو عمر کا بڑھانا ہے یہ اصل میں ہے برکت کا ہونا عمر میں، یعنی عمر میں برکتیں عطا کر دی جاتی ہے۔ عمر کے بڑھانے کا ایک مطلب کیا بتاتے ہیں کہ عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ اصل میں عمر نہیں بڑھتی ہے، جو عمر ہے اس کی اتنی ہی عمر رہتی ہے، لیکن اس میں برکت دی جاتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے عمر کی زیادتی، کہ جس سے انسان کے دنیا میں قیام کی مدت کو بڑھایا جائے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس مدت کو تو نہ بڑھایا جائے مگر اس میں برکت رکھ دی جائے، عمر میں برکت عطا ہو۔ تو عمر میں برکت عطا ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بسبب توفیق فی الطاعات، کہ عمر میں برکت اس طرح کی جاتی ہے کہ طاعتوں کی توفیق دے دی جاتی ہے، اس کو نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وصیانتہ یعنی ضیاع، اور حفاظت کی جاتی ہے عمر کے ضائع ہونے سے، کہ وہ صیانتی، کہ اب اس کو توفیق ملتی ہے کہ طاعتوں میں سرگرم رہے، اور اس کو بچایا جاتا ہے کہ اس کا وقت ضائع ہونے نہ پائے، گناہ کے کام اس سے نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے اعتبار کیف کے اضافہ ہوتا ہے، بے اعتبار کم کے نہیں، یعنی کتنا قیام دنیا ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، کیسا قیام دنیا ہے اس کی شان بڑھا دی جاتی ہے۔ کتنے دن رہے گا وہ تو اتنے ہی دن رہے گا جتنے رہنے کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اتنے ہی دنوں میں کام اس سے اللہ بہت زیادہ لے لیتا ہے۔ کم وقت ہوتا ہے، کام میں برکت ہوتی ہے۔ آپ گھنٹوں میں جو کام نہیں کر سکتے وہ منٹوں میں کر دیتا ہے، مہینوں میں جو کام نہیں ہوتے وہ دنوں میں ہو جاتے ہیں، سالوں میں جو کام نہیں ہوتے وہ مہینوں میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی وقت کے اندر برکت دے دی جاتی ہے، اور پھر نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے، اور برائیوں سے بچایا جاتا ہے، وقت خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے کہ وقت خراب نہ ہو اس کا۔
کہ یہ بندہ صلہ رحمی کر رہا ہے، ہم اس کے وقت کی حفاظت کریں گے، اس کی شخصیت کی حفاظت کریں گے، اس کے اوقات کی حفاظت کریں گے۔ حفظ اوقات، دیکھیے کتنا بڑا فضل ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں گناہوں سے بچایا جائے، عمر کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اب اس میں دو جواب دیے امام عینی رحمہ اللہ نے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ عمر میں برکت عطا کی جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور عمر کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک جواب تھا۔ دوسرا فرماتے ہیں والثانی ان زیادت علی حقیقتها وذلك بالنسبة الى علم الملك الموکل بالعمر والى ما يظهر له في اللوح المحفوظ بالمحو والاثبات فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت كما ان عمر فلان 60 سنة الا ان يصل رحمه فانه يزاد عليه 10 وهو 70 وقد علم الله عز وجل بما سيقع له من ذلك فبالنسبة إلى الله تعالى لا زيادة ولا نقصان ويقال له القضاء المبرم وإنما يتصور الزيادة بالنسبة إليهم ويسمى مثله بالقضاء المعلق۔ فرماتے ہیں کہ عمر کا اضافہ کیا جانا ایک تو ہے کہ عمر میں برکت دی جائے تاکہ نیک کام کی اس کو توفیق ملے، برائیوں سے اس کی حفاظت ہو۔ دوسرا مطلب حقیقت میں عمر میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر 60 برس اس کی عمر لکھی ہوئی ہے تو حسن سلوک کی وجہ سے اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ حقیقت میں عمر کا اضافہ ہونا کیا ہے؟ کیا پھر اللہ کا لکھا ہوا بدلتا ہے، تقدیر بدلتی ہے، یا پھر یہ کہ اس کا کوئی اور مفہوم ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ جو نہیں ہے اللہ اس کو لکھنے پر بھی قادر ہے، جو ہے اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ کبھی اللہ بدلتا بھی ہے اس لکھے ہوئے کو، مگر یہ کہ وہ بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں کبھی معلق رکھتا ہے کہ مثلا ایک بندے کی عمر ہے 60 برس، لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 10 سال کا اور اضافہ کیا جائے گا، یعنی 70 برس تک اس کو زندگی ملے گی۔ اب دیکھیے یہ تقدیر معلق ہے، یعنی مطلب کیا، 60 برس بھی ہے 70 برس بھی ہے، لیکن حسن سلوک کرنے کی صورت میں 70 برس ہوگی عمر، نہیں کرے گا تو پھر 60 برس ہی میں اس کی وفات ہو جائے گی۔ تو فرشتے کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا یہ نظر آتا ہے کہ یہ قضائے معلق ہے کہ 60 برس عام اعتبار سے اس کی عمر ہے، نیکی کرنے پر، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے پر ایک 10 سال کا اضافہ ہے، تو یہ اس کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن فرشتے کو نہیں معلوم۔ فرشتے کو یہ معلوم کہ 60 سال میں اس کی روح قبض کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کرے گا یہ تو پھر 10 سال اس کی بڑھے گی، مگر یہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ فرشتے کے علم میں نہیں ہے، مگر حسن سلوک کرنے پر 10 سال کا اضافہ ہونا یہ معلوم ہے، مگر بندہ حسن سلوک کرنے والا ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ اب اس طرح سے فرشتہ شروع سے یہ سمجھ کر چل رہا ہے کہ حسن سلوک نہیں کرے گا تو 60 برس میں اس کی روح قبض کرنی ہے، مگر وہ ماں باپ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو پھر اس قاعدے کے اعتبار سے اس کی 10 سال عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ تبدیلی جو ہوئی ہے یہ لوح محفوظ کے لحاظ سے ہوئی، فرشتے کے علم کے لحاظ سے ہوئی، اللہ کے علم کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی بات ہے کہ میرا بندہ حسن سلوک کرے گا یا میرا بندہ حسن سلوک نہیں کرے گا، تو یہ تو اللہ کو معلوم، مگر فرشتے کو یہ نہیں معلوم کہ بالکل قطعی طور پہ کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے، یہ نہیں معلوم، مگر یہ معلوم ہے کہ کرنے کی صورت میں 10 سال کا اضافہ ہوگا، اچھا سلوک نہیں کرنے کی صورت میں 10 سال کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس میں حقیقت میں بھی عمر بڑھتی ہے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، جسے ابھی آپ نے مثال سے سنا کہ 60 برس کی عمر ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر۔ اب یہ تبدیلی اللہ کے علم کے لحاظ سے نہیں ہوئی ہے، یہ تبدیلی کس لحاظ سے ہوئی ہے؟ یہ فرشتے کے علم کے لحاظ سے ہوئی ہے،
لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے لحاظ سے وہ بھی ہے کہ وہاں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ تقدیر اس کی میں نے ایسی بنائی ہے کہ نیکیاں کرے گا تو عمر میں اضافہ کروں گا، نیکیاں کرے گا تو رزق اور مزید بڑھاؤں گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر جتنا میں نے لکھا ہے پہلے مرحلے میں اتنا ہی اس کو عطا کروں گا۔ تو فبالنسبت الی اللہ تعالی لا زیادت ولا نقصان، تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میں اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے پاس اٹل فیصلہ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن لوح محفوظ میں کیا ہے؟ معلق ہے، حسن سلوک کرنے پر اضافہ ہوگا، نہ کرنے پر اضافہ نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے اس میں تبدیلی ہوئی، اور اللہ کے علم کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہوئی۔ وَيُقَالُ لَهُ الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ، اور اس کو قضاء مبرم یعنی اٹل فیصلہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الزِّيَادَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ، اور اس میں جو اضافہ کا تصور کیا جا رہا ہے یہ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ وَيُسَمَّى مِثْلُهُ بِالْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ، اس کو قضاء معلق کا نام دیا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ، ایک مطلب تو اب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو حقیقت میں عمر کا اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ہے، یا پھر یہ کہ اس کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے مگر اس میں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، بدیوں سے حفاظت ہوتی ہے، اس طرح برکت عمر کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ تیسرا مطلب کہتے ہیں المراد بقاء ذکرہ الجمیل بعدہ، کہ اب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انتقال کر گیا تو گزرنے کے بعد بھی وہ مرتا نہیں ہے، اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، یعنی وہ تو انتقال کر چکا ہے مگر چرچا ہوتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کی عمر میں اضافے کا مطلب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا خیر کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، بھلائیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ تو فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ، گویا کہ انتقال ہوا مگر حقیقت میں انتقال کر کے بھی وہ زندوں کی طرح ہو گیا، کہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجلسوں میں اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی مثالیں دی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنا اچھا بچہ تھا، دیکھو کتنا اچھا نوجوان تھا، دیکھو کتنا اچھا انسان تھا، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، یہ ہوتا ہے۔ گویا اس کی مثال فرماتے ہیں وَهُوَ إِمَّا بِالْعِلْمِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ أَوِ الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ أَوِ الْخَلَفِ الصَّالِحِ، کہ عمر میں اس کے اضافہ ہوتا ہے کا مطلب اس کے بعد تذکرہ اس کا خیر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کہ یا تو کوئی ایسے علم کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جس سے بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، ایک تو وہ علم جس سے فائدہ حاصل ہوتا جائے گا تو اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد اس کو ملے گا، یا کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ جس کا ثواب اس کو ملتے جائے، صدقے جاریہ، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کوئی سرا خانہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، اس طرح سے جو ہے کہیں کوئی نل لگوا دیا، کہیں کوئی بورویل کھدوا دیا، کوئی بھی ایسا کام جس سے کوئی وقف کے لیے اپنی پراپرٹی یا کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے حبس کر دیا، وقف کر دیا، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا خلف صالح، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، تو اولاد صالح ہے تو وہ دعا کرتے رہتی ہے، ثواب ملتا جاتا ہے۔ تو جس طرح ان تین اعمال میں انتقال کے بعد بھی اس کے خیر کا سلسلہ چلتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا بھی وفات کے بعد اچھا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے خیر سے لوگ، محبت سے لوگ، اپنے چاہت سے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، کتنے مطلب ہو گئے بولیے؟ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے کا مطلب عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے تاکہ نیک کام کی اس کو توفیق ملے اور برائیوں سے اس کی حفاظت ہو، وقت خرابی سے حفاظت ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقت میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے، سچ مچ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے مثلا 60 برس یوں ہی اس کو عطا ہوں گے، اچھا سلوک کرے گا تو اور 10 سال بڑھا دیں گے، 10 سال کی مثال دیے بولنا 40 سال بڑھا دیں گے، 50 سال بڑھا دیں گے، جیسا بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو اب اچھا سلوک کرنے پر عمر کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا مطلب کیا ہے کہ انتقال کے بعد اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، بھلائیوں سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اس کے ضمن میں امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث فضائل کے سلسلے میں مزید لکھے ہیں، وہ احادیث پاک بھی بہت ہی معنی خیز ہیں، اور میں انتہائی سہل انداز میں اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھتا ہوا اس کو مکمل کرتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں وقد ورد فی فضل صلۃ الرحم احادیث کثیرہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، منہا حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ
اس میں سے ایک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رواہ عبداللہ بن احمد فی زوائدہ علی المسند، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ نے زوائد علی المسند میں لکھا ہے، اس کو روایت کیا ہے والبزار والطبرانی والحاکم فی المستدرک، امام بزار نے اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ: من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ ویوسع علیہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیصل رحمہ، جس چیز کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے لیے اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اس کے رزق کو وسیع کیا جائے، اس پر رزق میں کشادگی کر دی جائے، اور اس سے بری موت کو دور کیا جائے۔ دیکھیے اس میں تیسری بات بھی آئی ہے کہ بری موت سے حفاظت کی جائے، حادثے سے حفاظت کی جائے، ناگہانی موت سے حفاظت کی جائے، تو فرماتے ہیں فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث پاک ہے، کہتے ہیں ومنها حدیث ابی ہریرہ اخرجہ الترمذی، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مروی، جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اخرجہ الترمذی ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل مسرۃ فی المال منسأۃ فی الاثر، کہ صلہ رحمی کے 3 فوائد ہیں، خاندان والوں میں محبت کا ذریعہ ہے، مال میں اضافے کا ذریعہ ہے، عمر میں درازی کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر تیسری بات ایک اور کیا بتائی گئی ہے، عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی کے ساتھ ساتھ گھرانوں میں بھی، فیملی میں بھی محبت رہتی ہے صلہ رحمی کی وجہ سے، کہ وہ بندے کی قدر بڑھ جاتی ہے، لوگ چاہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک روایت ہے ومنها حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخرجہ احمد بسند رجالہ ثقات مرفوعا، ایک اور حدیث پاک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام احمد نے ایسے راویوں سے روایت کیا ہے جو تمام کے تمام ثقہ ہیں۔ حدیث مرفوع ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا صلۃ الرحیم وحسن الجوار وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ سبحان اللہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، خوش خلقی اور خوش ہمسایگی اور حسن سلوک عزیز و اقربا کے ساتھ، یہ کیا ہیں؟ یعمران الدیار، ملکوں کو آباد رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ یزیدانی فی الاعمار، اور عمروں میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی آبادیوں کو قائم رکھنا ہے، ملک کو اجڑنے سے اور تباہ ہونے سے بچانا ہے، تو یہ کام کیے جائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس سے عمروں میں اضافہ جہاں ہوتا ہے، آبادیاں بھی اس کے ذریعے سے قائم رہتی ہے، ورنہ بربادیاں آتی ہے، تباہیاں مچتی ہے، اموات کثرت سے ہونے لگتے ہیں، وبائیں آتی ہے، بلائیں آتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آبادیوں کو بڑھانے کا بھی یہ سبب اور وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بیان کرتے ہیں ترغیب و ترہیب کے حوالے سے، کہ امام ابو موسیٰ مدینی نے کتاب الترغیب و ترہیب میں روایت کی ہے کہ امام منذری نے ابو موسیٰ مدینی کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیا ہے وہ حدیث شریف؟ کہ بر الوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص الرزق وبر الوالدین من اعظم صلۃ الرحم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث ہے، اور جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا تمام رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اور سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت کا عمل ہے۔ پھر اور ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم اتقی ربک وبر والدیک وصل رحمک امد لک فی عمرک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم ذات، اے انسان، تو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، میں تیرے لیے تیری عمر میں اضافہ فرما دوں گا۔ اور ایک روایت ہے لا یزید فی العمر الا بر الوالدین ولا یزید فی الرزق الا صلۃ الرحم، کہ عمر میں اضافہ نہیں کرتا ہے مگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور رزق کو نہیں بڑھاتا ہے مگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر آگے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، کہ حضرت محمد بن علی اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام محمد باقر امام علی زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ پھر اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، یعنی حضرت امام علی زین العابدین اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال کہ جب کہ آپ سے دریافت کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وسأل عن قوله یمحو اللہ ما یشاء کہ حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا حضور یہ یمحو اللہ ما یشاء کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب اس کے پاس اصل کتاب ہے، تو یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کے سوال پر فرمایا قال ہی الصدقۃ علی وجہہا وبر الوالدین واصطناع المعروف وصلۃ الرحم تحول الشقاء سعادۃ وتزید فی العمر وتقی مصارع السوء۔ فرمایا اے علی مرتضیٰ تمہارا جو سوال ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے کا مطلب کیا ہے، تو سمجھو کہ صدقہ اس کے مصرف میں کرنا، یعنی سب سے پہلے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنا مگر اس کے مصرف میں، یعنی جو مستحق ہے اس کو دینا۔ مثلا صدقہ تو آپ کسی بھی غریب اور فقیر کو دے سکتے، زکوٰۃ اس کے مستحق کو دینا ہوگا، اور پھر صدقہ ہو کہ زکوٰۃ سادات کو اہل بیت نبوت کو نہیں دے سکتے آپ، ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا ہوگا۔ تو فرماتے ہر چیز کو اس کے مصرف پر خیرات کرنا، نیکی کرنا، مال خرچ کرنا، یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسرا وبر الوالدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 3 واصطناع المعروف اور بھلائیاں کرنا، نیکیاں کرنا، اچھائیاں کرنا۔ نمبر 4 وصلۃ الرحم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ 4 چیزوں کے فوائد دیکھیے، 3 چیزیں ملتی ہے، تحول الشقاء سعادۃ، یہ چیزیں بدبختی کو سعادت مندی میں تبدیل کر دیتی ہیں، وتزید فی العمر، عمر میں اضافہ کر دیتی ہے، وتقی مصارع السوء، اور بری موت سے اور بری ہلاکت سے بچاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اب دیکھیے آپ کیسے کیسے حادثات پیش آ رہے ہیں، اس سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبختی کو تم چاہتے ہو کہ سعادت مندی میں تبدیل ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ بری موت اچھی موت میں بدل جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر کی کمی کے بجائے عمر کے دن بڑھا دیے جائیں، تو تم یہ 4 کام کرو کہ صحیح مصرف میں صدقہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائیاں اور نیکیاں کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا علی، فرمایا اے علی، ومن كانت فيه خصلة واحدة من هذه الاشیاء اعطاه الله تعالی هذه الثلاث الخصال۔ آقا نے ابھی مزید کرم کر کے فرمایا کہ اے علی میں نے 4 باتیں بتلائی نا، اگر ان 4 میں سے کسی میں ایک خوبی بھی پائی جائے تو اللہ یہ 3 چیزیں اس کو عطا کرتا ہے، یعنی شقاوت بدبختی کو سعادت مندی خوش نصیبی میں بدل دیتا ہے، عمر کی کمی کو عمر کے اضافے میں بدل دیتا ہے، بری موت کو حسن خاتمے پر، اچھی موت پر اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھو ایک اور روایت ہے، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جو حدیث رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک مرفوع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الانسان، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر یرفعہ اس کو حدیث مرفوع بیان کرتے ہیں، ان الانسان لیصل رحمہ وما بقی من عمرہ الا 3 ایام، کہ ایک انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر میں صرف 3 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ بس رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بندہ اب 3 دن باقی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، مگر ہوتا کیا ہے، یہ آخری دنوں میں جو اچھا سلوک کرتا رہا نا، اس کی عمر کے 3 دن باقی تھے، فَيَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ 30 سَنَةً، اللہ اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچو، آپ 3 دن باقی رہ گئے تھے، لیکن بندے کا عمل کیا تھا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، خبر گیری کرتا تھا، ان کے احوال کو جانتا تھا، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا تھا، ان کے ساتھ اچھی ملاقات کرتا تھا، اچھی گفتگو کرتا تھا، جا نہیں سکتا تو موبائل کے ذریعے یا جو بھی مواصلات کے ذرائع اس کے ذریعے سے خیر خیریت دریافت کرتا تھا، ان کے دلوں میں خوشیاں بھر دیتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلہ رحمی کے جو طریقے آپ نے کل سنے ہیں، مختلف طریقوں سے صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، کم سے کم درجہ سلام کلام کے ذریعے سے ہے، تو جو بھی صلہ رحمی کا درجہ ہے اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر رہا ہے تو اس کے دنیا سے رخصت ہونے میں 3 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے فضل سے صلہ رحمی کی برکت سے 30 سال اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اب کتنا کرم! اب اس کے بعد ایک وعید بھی سنیے کتنی خطرناک، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ رَحِمَهُ، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹتے رہتا ہے، تعلقات کو توڑتے رہتا ہے، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ 30 سَنَةً، ابھی اس کی عمر میں 30 سال باقی رہتے ہیں، لیکن جو بھی دن مل رہے ہیں اس میں کاٹنا، توڑنا، جھگڑے ڈالنا، تفریقہ ڈالنا، یہی کام ہے اس کا عیار اور مکار ذہن ہمیشہ تخریبی باتیں سوچتے رہتا ہے، کاٹنے کی باتیں سوچتے رہتا ہے، اس سے بات کرتا
اور کسی طرح سے کوئی چیز اس کے دل سے نکلواتا، زبان سے نکلواتا، اگلواتا، پھر دوسرے کو لگاتا، پھر اس کو بھڑکاتا، یہی اس کا کام ہے، کاٹنا، توڑنا اور تفرقہ ڈالنا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اس کی عمر میں بھی 30 سال باقی رہتے ہیں، کتنے 30 سال، وقد بقي من عمره 30 سنة، مگر ہوتا کیا ہے فینقص اللہ عمرہ حتی لا یبقى منہ الا 3 ایام، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو کم کرتا ہے یہاں تک کہ 3 دن کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ بتائیے کتنا خطرناک اس سلسلے میں وبال بتایا جا رہا ہے۔ قال ابو موسیٰ مدینی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو ابو موسیٰ مدینی کی جو روایت ہے، پھر اس کے بعد کی ایک روایت پر یہ انشاءاللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وروی من حدیث عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بات مروی ہے۔ قال کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ونحن فی صفۃ بالمدینہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم مدینہ منورہ میں صفہ پر تھے، یعنی صفہ جو چبوترا ہے، تو اصحاب صفہ صحابہ وہاں جو فقراء صحابہ، درویش صحابہ جن کا حال تھا مل گیا تو نوش، نہیں تو فراموش وہاں رہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت صفہ پر تھے کہ رسول پاک علیہ السلام ہم پر برآمد ہوئے، تشریف لائے۔ فقال، اور ارشاد فرمائے، یعنی حجر انور سے تشریف لائے، کہتے ہیں کہ ہم حضور کے طلباء صفہ پر تھے، اور یہ حضرات کیوں رہتے تھے؟ اپنے جسم کو حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کے لیے وقف کر چکے تھے، اپنی آنکھوں کو حبیب پاک علیہ السلام کے دیدار کے لیے وقف کر چکے تھے، اپنے کانوں کو حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں سننے کے لیے وقف کر چکے تھے، اپنے دل کو، اپنے قلوب کو حبیب کے جلووں کو سمونے کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اس طرح سے وہ حضرات صفہ پر تھے کہ رسول پاک علیہ السلام برآمد ہوئے حجر انور سے۔ فقالا، اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، بے شک میں آج رات ایک عجب خواب دیکھا ہے۔ رأیت رجلا من امتی اتاہ ملک الموت، یعنی آج رات میں نے ایک عجب منظر دیکھا ہے، ایک شخص کو دیکھا میری امت کے، یعنی آنے والے مناظر حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ایک میں نے امتی کو دیکھا، اتاہ ملک الموت، ملک الموت اس کے پاس آیا، لیقبض روحہ، تاکہ اس کی روح کو قبض کر لے۔ یعنی حضور اپنی امت کے بارے میں فرما رہے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ میں ایک اپنی امتی کو دیکھا کہ ملک الموت اس کے پاس قبض روح کے لیے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فجاءہ بر والدیہ، تو اس کے والد کی نیکیاں، والدین کے ساتھ جو وہ نیکیاں کرتا تھا وہ نیکی سامنے آ گئی۔ فجاءہ برہ بوالدیہ، ملک الموت ادھر روح قبض کرنے کے لیے آئے، ادھر سے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ فرد ملک الموت عنہ، وہ نیکی نے ملک الموت کو واپس بھیج دیا۔ ملک الموت آپ چلے جائیے، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کا دل خوش کیا، ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ماں باپ کو تکلیف میں تسلی دیا، راحت پہنچایا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنے والے کو ابھی مزید دنیا میں رہنا چاہیے، اس لیے آپ واپس تشریف لے جائیے۔ تو ملک الموت واپس چلے گئے، کیونکہ ابھی آپ سن چکے تھے کہ اللہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے کہ یہ شخص اگر حسن سلوک کرے گا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو میں عمر بڑھاؤں گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی عمر اتنی رکھوں گا، بس 60 سال تھے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ اچھا سلوک کرے گا تو 40 سال کا اضافہ کر دوں گا مثلا۔ تو اب یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ملک الموت کو تو معلوم نہیں تھا، وہ آ گئے وقت پر۔ تو نیکی آگے بڑھ کر کہنے لگی، حضرت 60 برس پر آپ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ واپس جائیے، ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کر رہا ہے، بھلائیاں کر رہا ہے۔ یہ نیکی کی شکل ملک الموت کے سامنے کھڑے ہو گئی، متمثل شکل میں، اس نیکی نے کیا کیا؟ ان کو بھیج دیا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ کتنا عظیم اور کتنا جلیل مضمون اور درس ہے کہ اچھا سلوک کریں، خوش رکھیں، اس لیے کہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچوں پر شفیق اور مہربان بنایا، جس کی وجہ سے بچے پرورش پائے۔ اب بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بنیں، کیونکہ جب یہ کمزور تھے تو ماں باپ ان کے لیے سہارا تھے۔ اب سہارا بننے کے موقع پر آنکھیں دکھانے لگ جائیں، سہارا بننے کے موقع پر باتیں سنانے لگ جائیں، تو کتنا ٹھیس پہنچتا ہے دل کو، کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ اس لیے ان کو راحت پہنچا کر اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام راضی ہوں گے تو دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت امام عینی رحمہ اللہ نے ان 2 حدیثوں کے تحت کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اس کی زندگی کے اندر بھلائیاں رکھ دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے۔ ان چند روایات کو بھی اس کے تحت ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کا مقام بھی بتایا کہ ابو موسیٰ مدینی نے
حضرت ابو موسیٰ مدینی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن جید ہے، بہتر اور عمدہ سند کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعلیم کو آپ ہم سامنے رکھیں۔ اس کے اندر دنیا آخرت کی بھلائیوں کے سامان موجود ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض غلطیوں پر دنیا میں مواخذہ فرماتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مواخذہ فرمائے، آخرت کا مواخذہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں بندے سے ہوتی ہے کہ آخرت کے مواخذے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کوئی بغاوت اگر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ آخرت کی پکڑ کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس پر کوئی نہ کوئی آفت اور کوئی نہ کوئی بلا بھیجتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا، تو یہ وہ گناہ ہے نافرمانی کا کہ دنیا میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزہ چکھاتا ہے اس کے کیے کا۔ اور کیا ہے؟ قطیعۃ الرحیم، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات کو کاٹنا، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہوتی ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ جب یہ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہر کوئی چاہے گا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو، ہر کوئی چاہے گا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کشادہ ہو، تو ہر کوئی چاہے گا، تو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ظلم کا کام نہ کریں۔ آپ کو ہم کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اب رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے، آپ سن چکے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے۔ اب بعض لوگ اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ خوب کماتے ہیں مگر ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، خوب کماتے ہیں مگر رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ اب برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی ہے، دولت ہی دولت ہے، مال ہی مال ہے، فراوانی فراوانی ہے، بے دینوں کے پاس ہے، منکروں کے پاس ہے، تو کیا مطلب اس کا پھر؟ تو کیا انہوں نے کوئی ایسی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے رزق میں اللہ نے اتنا کشادگی کر دی ہے؟ تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، مگر آخرت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی کو کشادگی پہ اور کسی کو فراوانی پر دیکھو تو دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یعنی دنیا میں ان لوگوں کا دن دناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جو ان منکر ہیں، ملکوں میں پھرتے ہیں، شہروں میں پھرتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا دنیا میں برتنے کے لیے ہم نے انہیں دیا ہے، پھر اس کے بعد ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے باغیوں کو اگر آپ خوب کھاتے پیتے دیکھیں، خوب عیش کرتے دیکھیں، تو اس کی وجہ سے یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید اللہ ان کو پسند کرتا ہوگا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیے گا کہ رزق میں برکت کا صرف ظاہری مفہوم مت لیجیے گا کہ کھانے پینے میں کشادگی آ جائے، بہت زیادہ غلہ اور بہت زیادہ اناج آ جائے، خوب پیسے اور روپیہ آ جائے۔ رزق کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، رزق حصی بھی ہوتا ہے، رزق معنوی بھی ہوتا ہے، رزق دنیاوی بھی ہوتا ہے، رزق اخروی بھی ہوتا ہے۔ تو رزق حصی کا مطلب یہی چیزیں جو آپ ہم محسوس کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، لینے دینے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، لیکن رزق معنوی ہوتا ہے روحانی لذت، عبادت میں ایک سرور ملتا ہے۔ اب دیکھو حدیثیں سن رہے ہیں مزہ آتا ہے، ورنہ بے چینی ہوتی ہے، دل پہ ایک قسم کی بیزگارگی رہتی ہے، کون سنے گا، کون بیٹھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایسا رزق دیتا ہے کہ روحانی لذت ملتی ہے، قرار ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، دن بھر یاد کرتے رہتے ہیں کہ 9:30 بجتے ہی شام میں بیٹھ جائیں گے، سنیں گے۔ اب ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، ایک ولولہ ہے، تو یہ بھی رزق ہے جو آپ کو مل رہا ہے روحانی اعتبار سے۔ ایک سرور ملتا ہے، علم میں زیادہ و اضافے کی وجہ سے خوشی محسوس ہوتی ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آخرت میں ثواب خوب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو سب کچھ دنیا ہی میں لینا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ جو نعمتیں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ واقعتاً اللہ کے حبیب نے جن خوشخبریوں سے ہمیں نوازا تھا واقعتاً اس پر ہمارا ایمان بالکل سچا تھا۔ آج ہم اس کا ثمرہ کھا رہے ہیں، آج اس کی نعمتیں ہم پا رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے عاجزانہ کہ پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان پاکیزہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں سے بھی سن رہے ہیں، اب لائیو سن رہے ہوں یا بعد میں سن رہے ہوں، مولا ہمیشہ ہمیشہ زندگیوں میں سب کی برکتیں عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی احادیث پاک کی سماعت سے ہماری سماعت کو منور کر دے۔ اے اللہ اس کی فہم سے ہمارے فہم کو منور فرما دے۔
ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے، ہماری زندگیوں کو اے اللہ معطر اور معمر کر دے، اے اللہ ہر بلا اور وبا کا خاتمہ فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار بنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا، تمام انسانیت کے ساتھ اے اللہ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو والدین دنیا سے گزر چکے ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ انوار کا نزول فرما، اور جن کے والدین دنیا میں ہیں مولا ان عافیت سے درازی عمر کی نعمت عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے تو دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، طاعت و عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق دے، احادیث پاک کی قرأت کا شوق دے، اے اللہ دین کی پاکیزہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عمر میں درازی عطا فرما، اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دے، اے اللہ آخر وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر کی ہولناکیوں سے، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، شفاعت حبیب پاک سے سرفرازی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔